الی المصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور تاکیدی حکم دیا ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے بارے میں، اٹھاتی ہے اس کو اس کی ماں کمزوری پر کمزوری، اور دودھ پلاتی ہے اس کو 2 سال، یہ کہ شکر کر تو میرا اور اپنے ماں باپ کا، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ ہوا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں حضرت لقمان حکیم کی پہلی نصیحت کا تذکرہ تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی، اور اس میں تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ گویا حضرت لقمان حکیم نے اپنی اولاد کو اپنے اللہ کا حق یاد دلایا کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہ بنائے۔ تو رب کائنات چونکہ قدردان ذات ہے، جب بندے نے اللہ کا حق ادا کیا تو فوراً رب کائنات نے بندے کو اپنے ماں باپ یعنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ جس کا حق ہے فوراً اس کی طرف متوجہ فرمایا کہ جب تو نے اللہ کا حق ادا کیا اور تیرے باپ نے تجھے تعلیم دی میرا حق ادا کرنے کی، تو پھر میں رب کائنات تجھے تعلیم دیتا ہوں اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے کی۔ بندہ اپنی اولاد کو سکھلا رہا ہے کہ اللہ کے حق ادا کر، رب کا وفادار بن، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ جب بندہ اولاد کو اس بات کی تعلیم دے گا، تربیت کرے گا کہ اولاد اللہ والی بن جائے، اولاد رب کے ساتھ صحیح تعلق والی بن جائے، اس کے عقائد نظریات ٹھیک ہو جائیں، تو پھر پکی بات ہے کہ وہی اولاد اپنے اس ماں باپ کی بھی وفادار ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فوراً یہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ۔ تذکرہ تو چل رہا تھا حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کا، وصیتوں کا جو انہوں نے بیٹے کو کی، لیکن پہلی وصیت کے بعد فوراً رب کائنات نے سلسلہ ان کے نصائح اور وصایا والا منقطع کر کے درمیان میں ماں باپ کے بارے میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ۔ وصیت کہتے ہیں ایسے تاکیدی حکم کو، ایسی پکی ٹھکی بات کو کہ جو موت کی حالت میں بھی بندے کو نہ بھولے۔ وصیت اس پکی بات کو کہتے ہیں کہ میرے اندر میں، دل میں، دماغ میں ایسی رچی ہوئی ہو، ایسی بیٹھی ہوئی ہو، ایسی پکی ہو چکی ہو، راسخ ہو چکی ہو کہ موت کی سختی بھی اس کو نہ بھلوا سکے، اس وقت بھی وہ مجھے یاد رہے، اسے کہتے ہیں وصیت۔ رب کائنات نے لفظ وصینا استعمال کیا، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے انسان کو حکم دیا، ہم نے انسان کو کہہ دیا۔ قلنا کا لفظ بھی آ سکتا تھا، امرنا کا لفظ بھی آ سکتا تھا، نہیں، فرمایا وصینا، ہم نے پکی ٹھکی بات، دل و دماغ میں رچ بس جانے والی بات یہ انسان کے ذمے لگا دی کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا، بوالدیہ۔ اس لیے حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ راضی تو رب راضی، اور اگر ماں باپ ناراض تو رب ناراض۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ صفات میں نے کل بھی عرض کیا کہ ان کے اندر شرک اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ رب صرف اللہ ہے، کوئی اور رب نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ نے ماں باپ کے بارے میں رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر ایسے رحمت شفقت مہربانی فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا، یہ میرے رب بنے رہے، پرورش کرنے والے بنے رہے، پالن ہار بنے رہے، کہ بچپن میں جب میں اپنی ضرورتیں بتا بھی نہیں سکتا تھا، اپنی حاجتوں کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، اس وقت بھی میرے ماں باپ نے میرے لیے پرورش کا اور میرے پالنے کا انتظام کیا، تو ان پر ایسا مہربان ہو جا۔ تو اس لیے ماں باپ کا حق مخلوق کے حقوق میں سے سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے، اس لیے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پہ ایسے ہوا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً ماں باپ کے حق کی بات کی، اپنی توحید کے بعد فوراً ماں باپ کے حق کی بات کی۔ تو یہاں بھی شرک سے روکنا، یہ تو وصیت و نصیحت تھی، یہ ماں باپ کا فریضہ ہے کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ ان کے نظریات ٹھیک ہوں، عقائد ٹھیک ہوں، یہ ماں باپ کے ذمے ہے۔ لیکن جب بندہ اپنی اولاد کو اس لحاظ سے صحیح تربیت کرتا ہے تو پھر اللہ اسے ماں باپ کا وفادار بنا دیتا ہے۔ اس لیے ساتھ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے ماں باپ کے بارے میں وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں ان کے ساتھ حسن سلوک۔ فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، 9 مہینے ماں اس کو پیٹ میں اٹھاتی ہے، اور اللہ کا نظام ہے حمل، بچہ پیٹ کے اندر جتنا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ماں کے جسم سے وہ غذا زیادہ لیتا ہے، اور ماں جسمانی طور پر اتنا کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری بیچاری کو ہو رہی ہے، اتنا کمزوری ہو جاتی ہے کہ اگر عورت حمل کی حالت میں ہے، رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا ہے، تو باقاعدہ طور پر حدیث میں موجود ہے کہ وہ جسمانی طور پر اگر اتنا کمزور ہو چکی کہ اگر روزے رکھے گی تو اس کے حمل کو تکلیف ہوگی بچے کو یا خود اس کو، تو وہ روزے چھوڑ سکتی ہے۔ وہ رمضان کے روزے اس وقت نہ رکھے، اللہ کی طرف سے اسے سہولت ہے وہ چھوڑ دے تاکہ اس کے پیٹ والے بچے کو بھوک پیاس نہ محسوس ہو۔ اگر یہ مسلسل روزہ رکھ کے بھوکی پیاسی رہے گی، اس کے جسم میں کمزوری آئے گی، بچے کو صحیح خوراک میسر نہیں آئے گی، بچہ متاثر ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے حکم کو مؤخر کر دیا کہ یہ اس وقت روزے نہ رکھے جب وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، بعد میں کبھی قضا کر لے۔ تو اتنا بڑا اللہ نے ماں کا خیال رکھا ہے، اور ماں اتنا مشقت اٹھاتی ہے، اتنا دکھ اٹھاتی ہے، اس لیے الوہن اللہ وہن کا ترجمہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کیا ہی یہ ہے، دکھ پر دکھ، دکھ پر دکھ اٹھا کے ماں بچے کو پالتی ہے۔ اب ہمیں تو نہیں پتہ کہ ہمیں ماں باپ نے کیسے پالا، لیکن ہمارے گھروں میں تو اب بچے ہیں نا، پوتے ہیں، نواسے ہیں، ان کو دیکھو کہ ماں رات کو کتنی دفعہ اٹھتی ہے، کتنی دفعہ ان کے ساتھ کیا کچھ سہنا پڑتا ہے، بچے کتنا ضد کرتے ہیں، کیسے اپنی باتیں منواتے ہیں۔ تو پھر یہ سوچ لیا کرو کبھی ہم بھی اپنے ماں باپ کو یوں تنگ کیا کرتے تھے، اور ہمارے ماں باپ نے ہمیں یوں دکھ پر دکھ اٹھا کے، تکلیف پر تکلیف اٹھا کے یوں ہمیں پالا پولا ہے۔ فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر 2 سال مسلسل اس کو دودھ پلاتی ہے۔ 9 مہینے پہلے پیٹ میں اٹھایا بیچاری نے، ہر حال میں اٹھایا ہوا ہے، اور پھر 2 سال اس کو دودھ پلا رہی ہے، اپنے جگر کا خون پلا رہی ہے اس کو، اور یوں گویا کہ اس کو پال رہی ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے انشکر لی، میرا شکر کر، میری نعمتوں کی قدردانی کر، میرے احسانات کو مان، وَلِوَالِدَيْكَ، اب اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ متصل ہی اپنے ماں باپ کے شکر کا کہا ہے، اور اپنے ماں باپ کا شکر کر، ان کے احسانات کی قدر کر۔ جوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے ماں باپ کو، نہیں پتہ میں زبان کیسی استعمال کر رہا ہوں، اور قرآن مجید کے اندر کیا آیا؟ فرمایا کہ ان کے سامنے اپنے پر بچھا دے،
اپنے بازو جھکا دے، اپنے کندھے جھکا دے، ان کے سامنے اپنی حیثیت کو بھول جا، تو افسر ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، ماں باپ کے سامنے وہی بچہ ہے جو گود میں ہوا کرتا تھا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی حیثیت کو مٹا دے۔ فرمایا انشکر لی، میرا شکر کر، ولوالدیک، اور اپنے ماں باپ کا شکر کر۔ اتنے احسانات ہیں ماں باپ کے، لیکن اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے کہ ماں باپ کے اتنے احسانات کہ اگر کافر بھی ہوں پھر بھی بد سلوکی کی اجازت نہیں ہے، پھر بھی تیرا فرض ہے کہ اپنا مال ان پہ خرچ کر، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، بالفرض والمحال، پھر بھی ان کی بڑھاپے کے اندر ان کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا اللہ نے اولاد کے ذمے لگایا ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن سارے حقوق کے باوجود آگے آ رہا ہے، فرمایا بالفرض والمحال، اگر دونوں ماں باپ اکٹھے ہو کے تجھے کہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا، تو فرمایا فلا تطعہما، یہ بات ان کی نہ ماننا۔ اللہ کی توحید اتنا ضروری ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور کبار صحابہ میں سے ہیں، بڑی عظمت اور شان والے صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث پاک ہے، فرمایا اوصانی خلیلی، میرے دوست محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے۔ اوصانی خلیلی، میرے دوست محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے، اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تجھے آگ میں جلا دیا جائے، لیکن پھر بھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔ یہ میرے آقا کی وصیت ہے۔ حضرت ابو دردہ فرما رہے رضی اللہ تعالی، اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، اختیارات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑا سا دکان نہیں چل رہی، جی لو جی چلو فلاں بابے کے پاس، دکان نہیں چل رہی، ملازمت نہیں مل رہی، وہ جی رزلٹ اچھا آ جائے امتحان کا، پتہ نہیں کیا کیا مقاصد لے کے مسجد میں آ کے 2 سجدے کرنے کی توفیق نہیں ملتی، اور وہاں جا کر کے پتہ نہیں کیا بدعات، کیا خرافات اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اتنا کیا جا رہا ہے کہ انسانیت شرمندہ ہو جاتی ہے، انسانیت شرمندہ ہو جاتی ہے۔ واقعات زبان پہ لاتے ہوئے زبان کانپتی ہے کہ کس طرح سے عورتوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں، خود بھی جا رہے ہیں، مال بھی لوٹا رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں، منتیں بھی مان رہے ہیں، وہاں چڑھاوے بھی چڑھا رہے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لگتا ہے کہ خدا کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ ایسا قادر کریم، ایسا رحمان و رحیم، ایسا اللہ میرا موجود جو شاہ رگ سے بھی میرے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو بار بار کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، میں مانگنے میں خوش ہوتا ہوں، اور جو مجھ سے نہ مانگے میں ناراض ہوتا ہوں۔ تم مجھ سے جتنا مانگو میں کئی گنا زیادہ دیتا ہوں۔ اب اس رب کا دروازہ چھوڑ کے جو اوروں کی طرف ادھر ادھر ٹھوکریں کھا رہا ہو، اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا، اس سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔